نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے درود پاک کا ورد کر لیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج منگل کا دن ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ منگل کے دن کشمیری مسجد میں درس دیا جاتا ہے، زندگی کے ضروری مسائل بتائے جاتے ہیں۔ تو اسی مقصد سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اب تک کافی دن سے درس چل رہا تھا اور اس میں موت کا بیان چل رہا تھا۔ میت کو کفن کس طریقے سے دیا جائے، اسے دفن کس طریقے سے کیا جائے، غسل کس طریقے سے دیا جائے، تمام باتیں اب تک جو دروس ہوئے ہیں ان میں بتائی گئی۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ تعزیت کا بیان ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اہل خانہ کو جو تسلی دی جاتی ہے، ان سے اپناپن دکھایا جاتا ہے، اسے تعزیت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آج ہمارا بیان ہے۔ مذہب اسلام نے تمام قوانین جو ہیں وہ بنا کر کے ہمیں دیے۔ پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ مذہب اسلام نے ہمیں دیا۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب کسی بات کا محتاج نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے اس پہ نقل کر کے ان کے طریقے سے عمل کیا جائے، بلکہ ہر بات کا قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا۔ تم سو تو اس طریقے سے سو، اٹھو تو اس طریقے سے اٹھو، بیٹھو تو اس طریقے سے بیٹھو، کپڑے پہنو تو تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے، اعز و اقربا سے ملو تو تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے، چھوٹوں سے ملو تو تمہارا یہ رویہ ہونا چاہیے، بڑوں سے ملو تو یہ رویہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا ذکر قرآن یا حدیث شریف میں بتایا گیا اور پوری قانون بن کر کے تیار ہو گیا، جو آج کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے جو قوانین ہیں ان پر اگر چلا جائے تو ہمارے آپس میں جو برائیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی جو برائی ہمارے دل میں بھری رہتی ہے، تمام باتیں دور ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ ہم حدیث مصطفیٰ کو نہیں پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین کو نہیں پڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس وقت جو مہاجرین مکہ معظمہ سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو حضور نے اس طریقے سے انصار و مہاجرین کو درس دیا۔ ان کے درمیان پیار اور محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی بھائی کے پاس 2 گھر ہوتے، کسی انصار کے پاس 2 گھر ہوتے اور وہ اپنے مہاجر بھائی کو ایک گھر ہبہ کر دیتا کہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک گھر ہے۔ کسی کی جائیداد تھی تو وہ اپنا، کوئی ان کا آپسی پہلے سے تعلق نہیں تھا، لیکن حضور نے جو درس دیا لوگوں نے اسے سنا، تو یہاں تک کہ تاریخوں میں اپنائیت کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میرے جو بھائی ہیں ان کی کوئی بیوی نہیں ہے، لہٰذا میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ میرے نکاح سے نکل جائیں اور میرے دوسرے بھائی ان سے نکاح کر لیں۔ یہاں تک کہ بھائی چارہ اور محبت کا درس حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں دیا۔ اگر ہم حدیث پاک کو پڑھیں، حدیث پاک کو سنیں اور دل کے ساتھ اس پر توجہ دیں۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ ذکر کیا گیا، پڑوسی کے پڑوسی پر حقوق بتائے گئے۔ حدیث پاک میں کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت
اس سے بھی سوال کرے گا جو ایک پڑوسی اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں کاٹتا تھا اور دوسرا پریشان رہا کرتا تھا، تو اس سے بھی اللہ رب العزت جو ہے سوال کرے گا۔ زندگی جو ہے دو طریقے سے، کوئی خوش ہوا کرتا ہے، کسی کا برا وقت آتا ہے، کسی کا اچھا وقت آتا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ کسی کو وہ دے کر جو ہے آزماتا ہے اور کسی کو غربت میں ڈال کر کے آزماتا ہے۔ اچھا، خوشی آرام کا مزہ بھی وہی شخص جان سکتا ہے جس نے کبھی پریشانی اٹھائی ہوگی۔ اب سب لوگ امیر ہو جائیں، سب لوگ چین میں رہنے لگیں، تو پریشانی کو سمجھ کون پائے گا پریشانی ہوتی کیا چیز ہے؟ اگر سبھی لوگ آرام میں رہنے لگیں، پریشانی کا نام و نشان نہیں رہے، تو پریشانی کو سمجھ کون پائے گا؟ تو کسی کو پریشانی میں مبتلا کیا، کسی کو خوشحالی دی، تاکہ پتہ چلے کہ پریشانی کیا چیز ہوتی ہے اور خوشحالی کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت بندے کو آزماتا ہے اور اسے دیکھتا ہے، خوشی دے کر کے دیکھتا ہے، آزماتا ہے کہ کہاں تک یہ میری جو ہے عبادت کرتا ہے اور میری آزمائش پر کھرا اترتا ہے، کبھی غم دے کر کے آزماتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنی بھی خوشی دے دے یا ہم کتنے بھی غم میں چلے جائیں، ہونا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے اور اللہ رب العزت نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر اس پر کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لعن و طعن کرے یا شریعت کے بارے میں کوئی لعن و طعن کرے، تو جو ہونا تھا وہ تو ہوگا ہی، اور جو ہونا تھا وہ ہوگا، لیکن اس نے جو صبر کرنے کے بجائے لعن و طعن کر دی تو اپنی اور مصیبت بڑھا لی۔ یہاں تو اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوگا، اور اس نے جو اللہ رب العزت کے اوپر لعن و طعن کی ہے، اس کا بوال قیامت کی اس کے سر جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شریعت نے زندگی جینے کا پورا طریقہ ہمیں بتایا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے مثال دی، کہا بنی آدم جو ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو انسان ہیں، ان کی مثال اس طریقے سے دی حضور نے جیسے انسان کے تمام اعضاء ہوا کرتے ہیں۔ انسان ہاتھ، پیر، منہ، ناک، کان، ان تمام چیزوں کا مجموعہ مل کر کے انسان ہے۔ تبھی تو انسان ہمارے سے وجود میں آئے گا، تب اس کے ہاتھ ہوں گے، دونوں پیر ہوں گے، منہ ہوگا، چہرہ ہوگا، دانت ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا بنی آدم کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے ایک شخص، اس کے اگر کسی بھی عضو میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ میں تکلیف ہوئی تو اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا کٹتا تو پیر ہے لیکن بے چین پورا جسم ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور نے انسانوں کی مثال دی کہ بنی آدم اسی طریقے سے ہیں، لہٰذا اگر ان کے دوسرے بھائی کو مصیبت پہنچتی ہے، دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کی تکلیف میں شامل ہوں، ورنہ وہ انسان نہیں ہے۔ اس طریقے سے زندگی جینے کا درس ہمیں دیا ہے۔ اسی تعلق سے آج کا درس ہے تعزیت کا بیان۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس وقت اس کے اعز و اقربا، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن، کوئی چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کی جدائی کا غم بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس وقت اس کو جو تسلی دی جاتی ہے، اسے اپنائیت جو دکھائی جاتی ہے، اس کو تعزیت کہتے ہیں، اور اس تعزیت کے لیے جانا سنت ہے۔ یعنی سنت طریقہ ہے جب ہمارے اعز و اقربا میں سے کوئی انتقال کر جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے، تو ہم جا کر کے اس کے گھر والوں کو تعزیت پیش کریں، اسے تسلی دیں اور اسے اپنائیت دکھائیں، تاکہ اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرا یہ قریبی چھوڑ کر کے مجھے چلا گیا تو میں دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ تو یہ درس مذہب اسلام نے دیا کہ تم اسے اپنائیت دکھاؤ، تم اسے قرابت دکھاؤ، تاکہ اسے احساس نہ ہو اور وہ احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو تعزیت کے لیے جانا سنت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں وارد ہے، اس کی فضیلتیں وارد ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی کسی مصیبت میں تعزیت کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد
کہ جو مصیبت کے وقت اپنے بھائی کی تعزیت کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کا ساتھ دے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ قیامت کا دن بڑا بھینکر اور بھیانک دن ہوگا۔ اس دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ اس دن اسے عزت کا جوڑا ملے، جس دن لوگ اپنے اعمال کو لے کر کے پریشان ہوں گے، تو اس دن اس کے لیے اعزاز کی بات ہے اور یہ اس کے لیے اچھی بات ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی جنازے کی خبر ملے اور اس کے اہل خانہ کو جا کر کے تسلی دی جائے، انہیں تعزیت پیش کی جائے، تو ایسا کرنے والے کو حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک قیراط ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے تعزیت کی فضیلت حدیث پاک میں وارد ہوئی۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ اللہ رب العزت اسے جوڑا عطا فرمائے گا قیامت کے دن، عزت کا جوڑا۔ دوسرے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تعزیت پیش کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت ایک قیراط ثواب عطا فرمائے گا۔ تعزیت کس وقت کی جائے؟ اب تک تو یہ ہوا کہ تعزیت کرنا چاہیے، تعزیت کے لیے جانا سنت ہے، سنت طریقہ ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عمل ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کب کی جائے تعزیت؟ کسی کام کو کرنے کے لیے اس کا وقت پتہ ہونا چاہیے۔ جب وقت ہی پتہ نہیں ہوگا، نماز ظہر کی کئے بجے ہوتی ہے، کیا وقت ہے اس کا، ظہر کی عصر میں پڑھ لی جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی، عصر کی جو ہے وہ فجر میں پڑھ لی جائے نماز نہیں ہوگی۔ تو تعزیت کا وقت جو ہے موت سے لے کر کے 3 دن تک تعزیت کا وقت ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک اس کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنا، انہیں جو ہے اچھی باتیں کرنا ان سے، تاکہ جانے والے کی انہیں بہت زیادہ غم نہ ہو۔ 3 دن تک تعزیت پیش کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تعزیت پیش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار جب اس بات کو دہراتے رہتے ہیں اور جانے والا چلا گیا، اب بار بار 1 ہفتے تک ہر وقت اسی بات کو دہراتے رہیں تو اسے اس کی یاد آئے گی اور اس سے اس کا غم تازہ ہوگا۔ تو 3 دن تک تعزیت کرنا سنت ہے، تعزیت کرنا جائز ہے، اس کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہی بتائی کہ اب وہ اسی بات کو دہراتا رہے گا، تعزیت پیش کرتا رہے گا تو اس کا غم جو ہے بھرے گا نہیں، بلکہ وہ تازہ کا تازہ ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک صورت یہ بتائی کہ انتقال کی خبر نہیں پہنچ پائی، پتہ نہیں چل پایا کہ انتقال ہو گیا ہے، کچھ دنوں بعد پتہ چلا، تو اس صورت میں اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، جب کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا تو بعد میں بھی تعزیت پیش کر سکتا ہے۔ اچھا، تعزیت جو ہے وہ تمام لوگوں کو پیش کی جا سکتی ہے، چھوٹے بچوں کو اور اس کے تمام گھر والوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، اس کے گھر کی عورتوں کو، کسی کا شوہر مرا ہے، لیکن عورت کو سب لوگ تعزیت پیش نہیں کریں گے، بلکہ اس کے محارم ہی عورت کو تعزیت پیش کریں گے۔ عورت ایک چھپانے کی چیز ہے، شریعت میں عورت کے چھپانے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اب تو ماحول بہت خراب ہے کہ ان معاملات میں نے ایک بار مسئلہ بتایا تھا، چلو چھوڑو، عورت کا جو ہے چھپانا جو ہے ہر وقت بہتر ہے، عورت کو چھپایا جائے۔ اس وقت عورت کو تعزیت جو پیش کریں گے وہ وہی پیش کریں گے جو اس کے محارم ہیں، غیر محارم تعزیت پیش نہیں کریں گے۔ تو یہاں غم کی بات ہے تو روکا گیا ہے، اور دوسری جو مثالیں ہیں، عورتوں کا بازار میں جانا، سر عام گھومنا یا سر عام دعوتوں میں جانا، تو یہ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے یہ تو خوشی کا موقع ہے، گھر میں بیٹھ کر کے بھی کھانا کھا سکتی ہیں۔ اور شاپنگ جو کرنے کا معاملہ ہے، اس کے بچے، شوہر بھی شاپنگ کر کے لا سکتے ہیں، تو اللہ بچائے، یہ تو معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، بلکہ مرد گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور عورتیں ہی تمام جگہ چکر کاٹتی ہیں۔ حالانکہ شریعت نے عورت پر اس بات کی پابندی لگائی ہے، یہاں تک کہ عورت کا اپنے محارم کے ساتھ سفر میں جائے، بغیر محارم کے سفر میں جانے کی اسے اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ اچھا، تعزیت کس طریقے سے کی جائے؟ اب یہ معاملہ پیش آتا ہے، تعزیت کرنے کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ
بیان فرمایا گیا کہ تعزیت کرنے کا ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے گیا ہے تو ہم اس سے یہ کہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش فرمائیں اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ یہ تعزیت کا طریقہ مذہب اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تعزیت کس طریقے سے پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تعزیت پیش کیا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے للہ ما اخذ و اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو اس نے لیا اور دیا، اور اللہ کے نزدیک ہر چیز مقرر مدت کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا ہی ہے، اس نے پیدا کیا، یہ اس کا احسان تھا، اب اس نے اٹھا لیا، یہ اس کا احسان ہے، اور وقت تھا تو یہ چلا گیا۔ ہر چیز اپنی مدت کے ساتھ مقرر ہے، انسان نہ ہی موت سے پہلے جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا وقت جو ہے دیر تک ٹھہر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے تعزیت جو ایک بار کرائے تو اسے بار بار تعزیت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ بار بار اس کا زخم تازہ ہوگا۔ اور تعزیت کے متعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور تو اس پر ایک مصیبت کی، اس کے گھر والوں پر مصیبت کا ایک پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، رنج و غم میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ چاہیے کہ جو اس کے پڑوسی ہیں یا اس کے رشتہ دار ہیں وہ اس دن کھانا بنا کر کے لے جائیں اور اس کے گھر والوں کو کھلائیں، اور وہ نہ کھائیں تو اصرار کر کے انہیں کھانا کھلائیں۔ یہ کرنا سنت ہے۔ یہ بات یہاں آ کر کے بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے کہ یہاں آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم اسے کھانا کھلائیں۔ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس دن اپنے گھر بنوا کر کے اسے کھانا کھلائیں اور اسے ہمت بڑھائیں اس کی، آگے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کا غم جو ہے وہ دور کریں۔ یہ ہمیں شریعت نے طریقہ بتایا، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ایک تو اس کا جانے والا دنیا سے جاتا ہے اور ہم زبردستی جو ہے کھانا اس کے یہاں کھاتے ہیں، وہ نہیں کھلاتا ہے تو لڑائیاں اس سے لڑتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ اس نے 30ویں کے موقع پر 10ویں کے موقع پر ہماری دعوت نہیں کی تھی، ہم جو ہے اسے شادی میں نہیں بلائیں گے۔ یہ مرنے کا تعلق میں نے خود دیکھا ہے کہ شادیوں سے بھی جوڑا جاتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس کی حوصلہ افزائی کرو، اسے سہارا دو، اس کا جانے والا گیا ہے تو اسے اس بات کا احساس نہ ہو، تم کھانا کھلاؤ اسے، اس سے اس کا دل جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوا، تم جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہو۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اگر پیلے چاول بھی کھلا دے تو اس پہ اس کی ہجو کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، بریانی کو نہیں بنوائی۔ اللہ توفیق دے۔ یہ بہت زیادہ غلط باتیں ہیں، یہ تو انسان خود سوچ کے دیکھے تو اسے شرم آئے گی کہ میں یہ کس حالت میں ہے اور میں اس سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہوں۔ لیکن غیرت یہاں تک اٹھ گئی، یہ بات بھی لوگ سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں تو نے تو پیلے چاول بنوا کر کے کام چلوایا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ اچھا، اب یہ معاملہ تھا تعزیت کا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کسی کا شوہر جاتا ہے تو بیوی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کسی کا والد جاتا ہے تو بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ غم کی وجہ سے ہمارے آنسو نکل آئیں تو اس کی تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام تو یہ ہے نا، وہ چلا گیا، اب اس کا آگے کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے۔ اب ہم اس بات میں لگ جائیں کہ اس کے آگے کا سفر جو ہے اس میں مشکلیں نہ آئیں، اللہ رب العزت اس کے جو مراحل ہیں، سوال و جواب، منکر نکیر کے، قبر کے جو مراحل ہیں انہیں آسان کر دے۔ تو وہ کس طریقے سے آسان ہوں گے؟ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، صدقہ کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، درود پاک کا ورد کریں، یہ ہمیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس موقع پر عورتیں جو برے طریقے سے روتی ہیں، چلاتی ہیں، سینے پر ہاتھ مار مار کے یا بال نوچتی ہیں، اس کو جو ہے وہ حرام کہا گیا ہے اور غلط پھیر کہا گیا ہے۔ تو اس موقع پر اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے کہ وہ تو دنیا سے چلا گیا اور ہم جس چیز کی اسے ضرورت ہے اس کے بجائے وہ کام کر رہے ہیں جس سے اسے اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس بات کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے
عورتوں کو اس سے باز کیا جائے کہ وہ قرآن شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں، جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور اس کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ اس کے کام میں آئے گا۔ حدیث پاک سناؤں میں، ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کے انتقال پر رو رہی ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عورت سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے انتقال پر کیوں رو رہی ہو؟ جب تم اپنے بیٹے کے انتقال پر رو رہی ہو تو اس سے رونے والی میت بھی رویا کرتی ہے، تو خدا را تم اپنی میت کو رو کر کے تکلیف نہ دو۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، تعزیت کرنا چاہیے، اور جن کاموں کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے وہ کرنا چاہیے۔ وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جن میں مقصد ہمارا پلٹ جائے۔ مقصد ایصال ثواب کا ہے اور اس میں پارٹی بنا دی گئی، 40واں تھا تو سب طریقے سے اس میں شادی کی طرح ماحول بنا دیا گیا۔ بارہا میں نے اس بات کو بتایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی اور اس کے دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج انہی باتوں کے ساتھ گفتگو کو ختم کیا جاتا ہے، اور آپ منگل کے دن تشریف لایا کریں، یہ ضروری مسائل تھے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری زندگی کے اہم مسائل ہیں انہیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔